ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا امددنی واغثنی فی سبیل اللہ امددنی واغثنی فی سبیل اللہ امددنی واغثنی فی سبیل اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سرکار ہے ہر آلہ سے آگے بہت آگے سرکار ہے ہر آلہ سے آگے بہت آگے سرکار ہے ہر آلہ سے آگے بہت آگے قصر دنا سدرہ سے آگے بہت آگے قصر سدرہ سے آگے بہت آگے جھکتے ہیں ادھر سر ادھر جھکتے ہیں دل تک جھکتے ہیں ادھر سر ادھر جھکتے بہت آگے ہے قدر کی بلا سے آگے بہت آگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیے گا مردے وہاں زندہ یہاں شجر و حجر بھی اگر آپ سمجھ پائیں تو یا رسول اللہ وہاں صرف مردے زندہ ہوتے ہیں آپ مردے بھی زندہ کرتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں پتھر بھی بولتے ہیں درخت بھی بولتے ہیں مردے
میں عیسیٰ سے آگے بہت آگے یہ بات میں عیسیٰ سے آگے بہت آگے اللہ پڑھے اس کے فرشتے بھی درود اللہ پڑھے اس کے فرشتے بھی درود اور ایسا شرف سجدہ سے آگے بہت آگے اور ایسا شرف سجدہ سے آگے بہت آگے یہ چشمہ ہے کوثر تو وہ سر چشمہ ہے زمزم یہ چشمہ ہے کوثر تو وہ سر چشمہ ہے زمزم یہ چشمہ ہے سر چشمہ سے آگے بہت آگے یہ چشمہ ہے سر چشمہ سے آگے بہت آگے جو عائشہ و زہرا کو دی شان خدا نے جو عائشہ و زہرا کو دی شان خدا نے ہے ہاجرہ و سارا سے آگے بہت آگے آگے بہت آگے مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ علیہ پروفیسر گڈوے میرے کالج سیالکوٹ اتنا بڑا نام آج میں ان کے عرص مقدس پہ بھی جا رہا ہوں شکرگڑھ شہر میں یہ ان کا کلام ہے اور علی پور سیدہ کا یہ نقشبندی بابا مرید ہے کہتے ہیں ہے شیخ کی برکت سے یہ آسی کا عقیدہ ہے شیخ کی برکت سے یہ آسی کا عقیدہ سرکار ہیں ہر رتبہ سے آگے بہت آگے سرکار ہیں ہر رتبہ سے آگے بہت آگے ان کے میں نے کافی شعر چھوڑے ہیں میں ایک شعر پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں وہ نخل جو آقا کے باغ کھجوراں دا جڑیاں سرکار نے اگائیاں اب تو لطف لیں گے نا وہ نخل جو آقا کے تصرف
سے اگا تھا وہ نخیل، وہ نخیل جو آقا کے تصرفی سے اگا تھا۔ حق یہ ہے کہ وہ طوبیٰ سے آگے، بہت آگے۔ آپ نے لطف نہیں لیا ہے، طوبیٰ بھی جنت کا درخت ہے۔ حضرت عاصی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جڑے درخت سرکار لائے او دے جنتاں نال بھی ود گئے جنتاں تے فرشتیاں لائے نا رب دے حکم نال، اے سرکار آپ لائے نا، آپ لائے نے سرکار آپ لائے۔ وہ نخیل جو آقا کے تصرفی سے اگا تھا، حق یہ ہے کہ وہ طوبیٰ سے آگے، بہت آگے۔ سرکار ہیں ہر آلہ سے آگے، بہت آگے۔ ہے کسر دنا سدرہ سے آگے، بہت آگے۔ اللہ کریم جل شانہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم۔ لجپال غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی پاک اور طیب بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ عنایت عقیدتاً پیش کرنے کے بعد قابل سطز وقار حاضرین والا شان نوجوان ہم مسلک بھائیوں، لائق ست تکریم عزیز بزرگوں، پارہ نمبر 24 آیت نمبر 30 سورہ حامیم السجدہ، اسی سورہ مقدسہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ترجمے سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے پھر جناب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے غور سے سنیے گا، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علم اور علماء، یہ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، بڑے غور سے سماعت کیجئے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے۔ میں وہ خوش نصیب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی زبان سے اپنے رب کا نام لے۔ اللہ ہمارا، آپ یک لسان ہو کے پوری محبت سے پھر ایک مرتبہ بولیے تاکہ مزید ترجمے کی طرف بڑھ سکیں ہم۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ آگے والے جملے غور سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ کو رب مان لیا، وحدہ لا شریک، بولیے گا
مان لیا اب کام ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدمی اختیار کرے، استقامت اختیار کرے۔ مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اس رب کے نام پہ تجھے دکھ اور غم بھی برداشت کرنا پڑے تو پھر استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہو بندہ مومن اور اسے تکلیف نہ آئے، آپ بولے نہیں، مومن ہو اور اسے آزمائش نہ آئے، ہو مومن اور اسے بھوک اور پیاس کے ساتھ آزمایا نہ جائے، دکھ تکلیف کے ساتھ آزمایا نہ جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں مومن کے لیے ہیں۔ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، پھر دکھ آئے، غم آئے، مصیبتیں آئیں، استقامت اختیار کرے۔ پھر یہ نہ کہے انہوں نے نہ دیتے تھے سانو کی، ہر حال میں کہے اللہ ہمارا اور محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں۔ اے جملے ذرا جذبے نال کہنے، مہربانی ہوگی بار بار نہ کہلوایا کرو۔ اللہ ربنا و محمد النبینا، اللہ ہمارا رب ہے اور مصطفیٰ کریم ہمارے نبی ہیں۔ اگر اس نے استقامت اختیار کی، اس امتحان میں، ابتلا آزمائش میں وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان ہستیوں پہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، کدھر کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس بندے کو، مومن مومنہ نبی کے غلاموں کو کہتے ہیں اللہ تخافو، ہن ڈر کا دا، جذبے سے، میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں جذبے سے بیٹھے، مہربانی فرمائیں، قرآن سمجھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تخافو، نہ ڈرو، ولا تحزنو، غم کا دا، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں انہیں خوشخبری دو، انہیں بولو، انہیں مل کے بولیے، سب بزرگ بھی جوان بھی، سارے بچے مل کے بولیے انہیں کس چیز کی؟ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کس جنت کی؟ تجھے میٹرک میں نمبر چاہیے تو ایسے نہیں ملتے، محنت لازم ہے، استاد کے پاس سکول ٹائم بھی جانا ہوگا، اوور ٹائم بھی لگانا ہوگا ٹیوشن کی صورت میں، پھر ٹیوشن پڑھنے کے بعد گھر میں آ کے پڑھنا ہوگا۔ تم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، ایف اے کر رہے ہو، بی اے کر رہے ہو، دیگر علوم تم حاصل کر رہے ہو، درس نظامی کر رہے ہو، طالب علم ہو، عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ، تجوید قرات حفظ کر رہے ہو، سحری کے وقت اٹھنا پڑے گا، قرآن یاد کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے منزلیں ملیں، تب جا کے بولیے گا ذرا مل کے، تب جا کے پھر تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ مثال دنیا کی ساتھ اس لیے دی کہ تاکہ مسئلہ سمجھا سکے۔ بڑے بڑے اسلام کے ساتھ وابستہ رہو، بڑے بڑے دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزماتے ہیں بھوک سے، خوف سے، مال لے کے، جانے لے کے، پھل لے کے، آرام لے کے، چین چھین کے ہم آزماتے ہیں۔ تو جو کامیاب ہو جائے تو پھر کیا جواب ہے؟ وہی یہاں اب شروع ہے، فرما وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب انہیں خوشخبری دے دیجئے
کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم عمومی طور پر ایک لفظ سنتے ہیں ولی، دیکھیں نہیں بڑا شان ہے، یاد رکھیے علم کے بغیر ولی نہیں ہوتا۔ آپ جاگے نہیں ہیں، مہربانی فرمائیں ذرا تھوڑا سا۔ سلطان العارفین کہتے ہیں باج علم جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ کئی ایڈے ظالم نے تے ایڈے درندے نے فقر اور چیز ہے، مولوی پونا اور چیز ہے، تو سلطان باؤ نال وڈا فقیر ہے، تو حضرت سلطان باؤ نال زیادہ عالم ہے۔ یاد رکھیے ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو۔ آپ بولتے نہیں ہیں، تائیوں تے جالی پیر جم پہن تے جہاں نیر پہ گیا ساڑھے تے شہر جدے نانل ویکو میرے لو پاویں تسی بھی سارے لکھوائی آؤ، پیر دا مانا بڈھا ہی ہوندا ہے نا، لکھواؤ پھر کیڑی گل ہے، بڈھا ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محتشم، ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، جو کیا ہو، بولیے گا ذرا، جو کیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الرجل لا یولد عالما وانما العلم بالتعلم، عالم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھ کے عالم بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے عالم نہیں پیدا ہوتا، علم سیکھنا پڑتا ہے، اسے 12 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہو تو 16 سال، مزید آگے منزلیں حاصل کرنی ہو تو 30 سال۔ یہ علم دین ہے، یہ دین ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری کی ٹائٹل حدیث ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آج خطیب بہت ہیں، فقیہ کم ہیں۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں ذرا جاگیں۔ گلی گلی خطیب، سوشل میڈیا پہ خطیب، ٹک ٹاک پہ خطیب، خطیب خطیب خطیب، وائس، لچھے دار گفتگو، طرز، کیا بات ہے، ٹھاٹ بنا دیں، لوگوں کو گرما دیں، کیا کہانیاں، کیا قصے، کیا واقعات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، طبرانی سے پڑھ رہا ہوں، انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل وخطباؤہ وقلیل من یسأل وکثیر من یعطی۔ فرمایا صحابہ، جو آج کا زمانہ ہے، آج پوچھنے والے تھوڑے ہیں، بتانے والے زیادہ ہیں۔ یار میں بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، ذرا جاگے۔ صحابہ، آج کا دور، آج ہر بتانے والا تو موجود ہے، فقیہ ہے، دین میں فہم رکھتا ہے، دین میں سمجھ رکھتا ہے، اٹکل پچو سے بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں۔ آج بتانے والے زیادہ ہیں، رسول اللہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، فرمایا آج بتانے والے زیادہ ہیں، یعنی عالم زیادہ ہیں، دین پہ دسترس رکھنے والے زیادہ ہیں، زیادہ ہیں، زیادہ ہیں، دین سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے تھوڑے ہیں، ہر بندہ ہی تو پڑھا ہے، ہر بندہ ہی تو صفحہ سے علم حاصل کر رہا ہے، ہر بندہ ہی تو مسجد نبوی میں آ کے لیکچر لے رہا ہے، ہر بندہ ہی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، ہر بندہ ہی تو باادب ہے، ہر بندہ ہی تو کمال والا ہے، ہر بندہ ہی تو مصطفیٰ کے جمال والا ہے۔ اس کی تہجد بھی سبحان اللہ، اس کی فجر بھی سبحان اللہ، اونچی تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، اس کی ظہر عصر مغرب عشاء، پھر دروس قرآن، پھر دروس حدیث، پھر رسول اللہ کی صحبت، پھر رسول اللہ کی معیت، پھر رسول اللہ کی زبان پاک سے علم کا حاصل کرنا۔ رسول پاک نے فرمایا عالم آج زیادہ ہیں، سائل تھوڑے ہیں۔
آگے والا جملہ سنیے ذرا، جاگیے مہربانی فرمائیے گا جی، بڑی آمد اس پاک تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے آقا میرے مولا نے فرمایا، ہاں حضور فرماتے ہیں العمل فیہ خیر من العلم، آج عمل علم سے بہتر ہے۔ یہ حضور اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، آج عمل علم سے بہتر ہے۔ وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ وَقَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ مَّن يُسْأَلُ قَلِيلٌ مَّن يُعْطِي۔ میری سرکار بیان فرمانے اج میرا ظاہری زمانہ ہے، اج کرنے اللہ دا دور گزر رہا ہے، اج عالم بہت زیادہ نے، ہر جگہ تے عالم موجود نے، سائل تھوڑے نے، پوچھنالے تھوڑے نے، اج عمل علم نلو زیادہ اہمیت رکھدا ہے، اج عمل علم نلو زیادہ اہمیت رکھدا ہے۔ پھر میری سرکار بیان فرمانے ایک قرب قیامت زمانہ بھی آئے گا، ان قریب وقت جلدی آ جائے گا۔ میرے لجپال نبی بیان فرمانے میری امت ہو زمانہ بھی آئے گا، پھر عالم کم ہو جائیں گے، فقی کم ہو جائیں گے، دین دا علم رکھنا لے کم ہو جائیں گے، تفسیر دا علم رکھنا لے، حدیث دا علم رکھنا لے، قرآن و سنت نو سمجھنا لے، مسائل نو اخذ کرنا لے، مسائل دا استنباط کرنا لے، فہم و ادراک رکھنا لے، علم دین نو صحیح سمجھنا لے، علم دین نو صحیح سمجھانا لے، پورا مکمل پڑھ کے میری امت تک میرا دین پہنچانا لے۔ وہ لوگ کم ہو جان گے، خطیب بڑے ہو جان گے، وائزین بڑے ہو جان گے۔ جس گلی وچ دیکھو خطیب ہے، کتھوں پڑھ کے آئے ہیں، تیرا علم کی ہے، تیرا نالج کی ہے، علم تفسیر دے بارے کنا علم رکھنا ہے، علم حدیث دے بارے کنا علم رکھنا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جملیاں تے غور کرو، آپ دی حدیث پاک تے غور کرو۔ اج دا دور او دور ہے جدی نشاندہی میری سرکار بیان فرما رہے ہیں، فرما فقیہ تھوڑے ہو جان گے، بہترین علماء تھوڑے ہو جان گے، بہترین او نہیں جدی سوٹنگ بوٹنگ بڑی اچھی ہے، بہترین او نہیں جڑا سوشل میڈیا تے مشہور ہو گئے ہے، بہترین او ہے جدے کل دین ہے، جدے کل دین دا فہم ہے، جدے کل دین دا ادراک ہے، جدے کل مسائل دی آگہی ہے، جدے کل قرآن و سنت دا نور ہے، جڑا صحیح مسائل دا اخذ کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے۔ علم دین مکمل پڑھن تو بعد پھر ممبر دی زینت بن جائے، ٹائم ٹپاؤ والا کوئی چکر نہیں۔ میرے آقا فرمانے او وقت جدو آئے گا جدو وائزین بڑے ہو جان گے، جدو خطیب بڑے ہو جان گے، جدو دین دا فہم تھوڑا ہو جائے گا۔ اے صحابہ آج عمل بہتر ہے علم تو، کل علم بہتر ہوئے گا عمل تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرما وقت آئے گا جدو عالم کم ہو جان، فقیہ کم ہو جان، دین دا فہم رکھنا لے کم ہو جان، ادراک رکھنا لے کم، خطیب بڑے ہوں گے، واعظین بڑے ہوں گے، او دنیا جناب اے دوڑ دی جائے گی جو تھے جی فلاں آگے نا، مگر وہ دیکھو لو دین کتنا لیا، علم دین کنا حاصل کیتا، اللہ دا خوف سینے وچ کنا پیدا ہویا، رسول پاک دی سنت دے جذبے کنے پیدا ہوئے۔ او علم سکھن تو بعد، او خطبہ سنن تو بعد، او جمعہ پڑھن تو بعد، او درس قرآن سنن تو بعد، واہ 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 کیا بات ہے۔ ایس تو علاوہ تیرے وچ قرآن و سنت دا نور کتنا آیا۔ آج سوچنے دی ضرورت ہے، آج غور کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اللہ اکبر اما معاذ بن جبل قال علیہ الصلاۃ والسلام وتعلموا العلم فإن تعلیمہ للہ خاشیہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ اچھی بولو. علم حاصل کرو. تے جدے کول جنہ علم ہوئے گا نا انہ ہی وہ اللہ کو ڈرے گا. مثال دینا چاہنا آگ جلدی پہ ہی ہے. ایک نکا جا بچہ جاندہ ہے او دی آتشی گلابی رنگت وے کے اگر وہ ہاتھ اگے کرے تے ماں تے او اندر کمرے چوں لپک دی ہے تے دوڑ کے جاندی ہے تے انہوں اٹھا کے دور پھینک کے نال تھپڑ بھی لگان دی ہے نال سینے نال بھی لگان تے انہوں پتہ نہیں جل جائے گا. یہ آگ کیا ہے تینوں نہیں پتا. تینوں نہیں پتا. ایک ہی ہے ایک ہی کرے گی. کچھ ہی بولو نا. بچے نو پتا سینس فہم ادراک او دے چو کیفیت سمجھنا لی کیوں ان پتہ ہی نہیں آگیا کیونکہ انہوں علم نہیں. انہوں تے علم جدوں آ جائے جدوں انہوں فہم سمجھ آ جائے پھر وہ آگے چاہت واڑے گا قریب جائے گا اپنا کپڑا نیڑے کرے گا بلکہ انہوں ضرورت دے وقت بھی اپنے کپڑے تے ہاتھانوں کنج کے رکھے گا. یاد رکھنا عالم دا پتہ لانا ہوئے تے ایک کوئی طریقہ ہے. دیکھو اپنے رب کو لو کنا ڈردا ہے. قرآن آندہ انما یخشى اللہ من عباده علماء. نوجوانوں میں ریکویسٹ کر رہے ہیں قرآن سن کے جذبے نہ لا کیا کرو. سبحان اللہ. وہ لوگ کی میں کڑک دی توپسی جو ہی قرآن شروع کیتا ہے بادل آ گیا. یہ بھی اللہ دیاں رحمتہ ہوں دیاں. ذرا محبت فرمانا میں دوبارہ قرآن پڑھنا چاہنا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندے ہیں اللہ کو سب تو زیادہ دی مخلوقی چو ڈرن والے علماء نے. وہ کیسا عالم ہے جدی ٹک ٹاک دے انداز ہی نہیں ختم ہو رہا. وہ کیسا عالم ہے جدے انجی نخرے نہیں ختم ہو رہے. وہ کیسا عالم ہے جڑا کسے نہ لات ملان لگیا دو انگلیاں کر دے کہ میرے ہتھانوں نہ کو پکڑ لو. وہ دے کل کنی کو خشیت ہے کنہ کو خوف خدا ہے. وہ دے کل بیٹھ کے لوگ اللہ کل کنہ کو ڈرے انہیں کتنا کو پیغام تے رب دی پہچان کنی کو کروائی ہے. کیا انہیں خود پہچان ہے؟ جتنا بڑا عالم ہوئے گا اتنا اللہ کو لو ڈرے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. او دا علم دین حاصل کرنا بظاہر و صرف دی کتاب پڑھ رہے ہیں نحو دی کتاب پڑھ رہے ہیں کلاسیز اچھے پھر انہیں سبق پڑھانے نے. سرکار فرماندن وَطَلَبُهُ عِبَادَةً. فرمایا او دا مسائل نو تلاش کرنا رب تعالیٰ او دے واسطے عبادت بنا دے. آج وہ یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں انہیں بایت انہیں بے کیتی ہے انہیں خرید و فروخت کیتی ہے دا شرعی اصول ٹھیک ہے کہ نہیں. اس بندے نے طلاق دیتی ہے طلاق دی کیڑی قسم ہے بظاہر و تلاش کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک عابد ہے اور رات میں عبادت کر رہے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. دوسری طرف ایک عابد ہے اور تسبیح تکبیر تحلیل سجدے رکوع اللہ اکبر. ادھر عالم مسائل تلاش کر رہے ہیں. فرمایا او عبادت کر رہے ہیں ادھر مسائل تلاش کرنا رب نے عبادت بنا دیتا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُذَاكَرَتُهُ تسبیح. ادھا علم دین پڑھانا اللہ نے تسبیح بنا دیتا. اچھی نے کیا تسی سبحان اللہ. وَالْبَحْسُ عَنْهُ جہاد.
رسول پاک نے فرمایا ایدہ ریسرچ کرنا، کتاباں تو مسئلے لبنا، اللہ تعالیٰ نے جہاد بنا دیتا ہے۔ اچھا وَتَعْلِيمَهُ صَدَقَةً، ایدہ پھٹی تے بے کے جڑے طالب علمانو جدو دین پڑھاندہ ہے نا، ایدہ دین پڑھانا اللہ نے ایدے واسطے صدقہ بنا دیتا۔ وَبَذَلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، فرمایا اپنے رشتہ دار اپنے قرابت دارانو دین دسنا اے اللہ دے قرب دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میرے آقا میرے مولا نے فرمایا جدو اہل جنت جنت وال جان گے، جدو اہل جنت بولو گا ذرا، جدو اہل جنت، پھر بولو جدو اہل جنت تے جڑی اونا دے رستے وچ سٹریٹ لائٹاں ہون گیا نا، وہ جڑی روشنی ہوئے گی نا، وَمَنَارُ سُبُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، رب رستے وچ علماء کھڑے کرے گا جنہ دے چہریاں دی روشنی نل اہل جنت جنت چلے گا۔ اچھی بولو یار، فرما الانیس من الوحشہ، فرما عالم وحشت میں کبھی نہیں جائے گا، وحشت میں تنہائی میں جنگلوں میں بیابانوں میں اس کا علم دین اس کا ساتھی ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر وہ تنہا ہو تو یہ علم اس کا صاحب بنے گا۔ فرمایا والمحدث فی الخلوہ، اگر تم اکیلے ہو کوئی گانے سنتا ہے، کوئی جناب ناچوں کو دیکھتا ہے، تم تنہا ہو وقت نہیں گزرتا، فرمایا میرے دین کا عالم ایسا نہیں ہوگا، میرے دین کا عالم ایسا ہوگا اگر رات کی تنہائی ہو، ارے سفر ہو، ارے حدر ہو، وہ کمرے میں تنہا ہو، وہ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے والے جملے آپ سنیں حیران ہو جائیں گے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا والمحدث فی الخلوہ، قرآن کی آیتیں خود اسے کہیں گی دماغ میں دستک دے کے، سویرے درس نہیں دینا، اونچی نہیں کہتے سبحان اللہ۔ پھر حدیث پاک آئے گی اس کے دروازے عقل کے دروازے پہ دستک دے کے کہے گی اٹھ پہ جمعہ نہیں ہوں پڑھانا تو ساں ولی ہونا نو سمجھے جڑے آملیٹ کھا کے تو ستے رہن، تو ساں ولی ہونا نو سمجھے جڑے مکھن کھان تے کمرے چو باہر بھی نہ ہون۔ اصل اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، جو صراط مستقیم بتاتا ہے۔ ارے وہ پیاسا بھی ہو تو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑتا، ارے وہ بھوکا بھی ہو تو قرآن پڑھانا نہیں چھوڑتا، ارے اس کے پاس پرانے ہی کپڑے ہوں وہ جمعہ پڑھانا نہیں چھوڑتا، ارے وہ کبھی بائیکاٹ نہیں کرتا، وہ کبھی ملت کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سامنے جتنے بڑے سے بڑے لوگ بھی آ جائیں تو پڑھو قرآن ربنا اللہ۔ ارے سامنے فرعون ہو تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، نہ بولو تو میں بول رہا ہوں۔ سامنے نمرود ہو تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ ارے سامنے لات عزا منات اور حبل ہو، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، مولا حسن کہتے ہیں، نہ بولو سامنے پوری یزیدیت کھڑی ہو۔ حسین کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، محمد ہمارے نبی۔ یہ کردار ہے علماء کا جو تجھے بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، یہ کردار ہے علماء کا جو تجھے بتاتے ہیں کہ حرام کیا ہے،
جن ملکوں میں علماء نہیں وہاں عشق رسول نظر نہیں آتا. جن ملکوں میں علماء نہیں وہاں سور اور بکرے کے گوشت میں فرق نہیں کیا جاتا. وہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی. وہاں سود اور دیگر بیماریوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے. مگر مسلمان ہو، نبی کا غلام ہو، عقیدے کا پکا ہو، جہاں بھی ہو نہ شراب کو ہاتھ لگائے گا، نہ زنا کو ہاتھ لگائے گا، نہ سود کو ہاتھ لگائے گا. کیوں؟ اسے علماء کی مجلس میں یہ علم پہنچ چکا ہے. میرے نبی نے بھی اس سے منع کیا ہے، میرے خدا نے بھی. آج علماء پر بک بک کرنے والے یہ لنڈے کے انگریز، یہ موم بتی آنٹیاں، انہیں کیا خبر ہو کہ علم دین کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ ارے جب تو پیدا ہوئی تھی تیرے کان میں اذان کسی کنجر نے نہیں دی تھی، کسی نبی کے غلام نے دی تھی. کبھی ان کانوں میں اذان دینے والا علامہ عبدالستار نیازی تھا. قوم تو شاید افریدی کے چھکے یاد کرے، بابر اعظم کی بیٹنگ کو یاد کرے. انہیں کیا خبر ہو پاکستان کس نے بنایا تھا؟ انہیں کیا خبر ہو پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان بنایا بھی علماء نے تھا، پاکستان بچایا بھی. 70,000 بیٹیوں کو قتل کیا گیا، عزتیں لوٹی گئیں، ماں بہنوں بیٹیوں کے سینے سے پستان کاٹ دیے گئے. سامنے سکھ آیا تو اس نے بھی یہی کیا، ہندو آیا تو اس نے بھی یہی کیا. کتنے بزرگوں کی آنکھیں نکال لی گئیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، بے درہ انہیں قتل کیا گیا. جس وطن عزیز پاکستان میں آج تم براجمان ہو، آج وطن میں آرام کی نیند سو رہے ہو، یہ علماء ہی تھے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک وکیل تھے، ایک وکیل کو ہائر کرنے والا پیر جماعت علی شاہ تھا، محدث کچوچوی تھا، علماء اہل سنت تھے. یہ ماحول کریٹ کرنے والے، آزادی کا تخیل دینے والے علامہ عبدالحق خیر آبادی تھے، علامہ فضل حق تھے، جو انگریز کے سامنے ڈٹ گئے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش. یہ علماء تھے. علامہ فضل خیر آبادی کا کل یوم شہادت تھا. انگریز نے آپ کو کالے پانی کی سزا دی، کال کوٹھڑی میں ڈالا، آپ کے بازوؤں اور سینے سے لے کر ٹانگوں تک اس نے چیرے دے دیے اور اس کے اندر مرچ اور نمک ڈالی اور بول کر کہنے لگا فضل حق اپنے رب کا کلمہ چھوڑ، اپنے نبی کا دین چھوڑ. فرمایا ہڈیوں کا سرما بنا تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا. ہم مسجد میں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے سبحان اللہ بھی نہیں جذبے سے کہہ سکتے. یہ علماء کا کردار تھا. جب قرآن کریم کے اوپر حملوں کی سازش تیار کی گئی تو غوث اعظم میدان میں آئے. غوث اعظم نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، ایک مدرسہ بنایا. یہ مدارس ہیں جو تمہارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو تمہاری دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کچھ لبرلزم کے لونڈے اور کچھ موم بتی آنٹیاں جو غیروں کے چندوں کے ساتھ پلنے والی ہیں، جنہیں حیا نام کی چیز تک نہیں آتی، انہیں کیا خبر ہو کہ باعزت بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، باعزت ماں کون ہوتی ہے. جانتے ہو میں ایک سید کا نام لے رہا ہوں جسے دنیا خواجہ نظام الدین اولیاء کہتی ہے. جا کے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی، کہاں سے لاؤ گے یہ مائیں؟ کہاں سے لاؤ گے وہ مائیں جو صبح سے شام تک قرآن پڑھتی اور اپنے رب اور رسول کو منایا کرتی اور بیٹوں کو بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھلاتی، پکاتی، آٹا گوندتی تو بسم اللہ کا ترانہ الاپا کرتی. بیٹے باہر جاتے تو مائیں بسم اللہ کہتی، بیٹے اندر آتے تو چوم کے بسم اللہ کہا کرتی تھی. آج وہ مائیں کہاں گئی؟
آج وہ علماء کہاں گئے جو ہماری تربیت کرنے والے تھے، جو ہمارے ضمیر کو جگانے والے تھے، جو قرآن و سنت کے داعی تھے؟ آج ٹھٹ مذاق اور سوات کا نام لوگوں نے خطابت رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ہندوستان کے لوگ آئے، بارش نہیں ہو رہی، کچھ دعا کیجئے۔ آپ اللہ والے ہیں، دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عالم ہیں۔ بابا فرید عالم ولی تھے، خواجہ نظام عالم ولی تھے۔ آپ نہیں بول رہے تو میں لاہور کا حوالہ دوں، داتا صاحب عالم ولی تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تیری طرح اندر وڑ کے آملیٹ کھا کے تے بیبیاں نو تھاپڑے دے کے ولی نہیں بنے۔ وہ عبادت، ریاضت اور تعلیم سے اللہ کے ولی بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں کو آنے دیجیے، کیجیے، پیار کیجیے، کوئی بات نہیں۔ یہ یہاں نہیں بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ بات کریں تو ذرا پیار کر لیجیے کریں، بیٹا بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، جاء خدم المدینۃ بآنیتہم فیہا الماء، پانی کی بوتل ہے ادھر دیجیے گا ذرا۔ تو حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں بچے پیالے لے کے سخت سردی کے ٹھنڈے موسم میں فجر کے وقت نماز بھی ادا کرتے اور پیالے لے کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے۔ تو رسول اللہ مسکراتے اور فرماتے کدے آئے ہو؟ حضور ماما نے کلیا ہے، تو اڈا ہاتھ پیالے میں چلوان آیا۔ آئے ہائے۔ جب نظریہ دفن ہو جاتا ہے پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کدے آئے ہو بچے ہو؟ حضور مان دی سی، پانی تے پی لینا، رسول اللہ دا ہاتھ لواؤ برکت ہو جائے گی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سخت سردی میں میرے نبی پاک یہ نہیں کیا کہ میں ایک دے پیالے چ ہاتھ لا لیا، ہن تسی سارے ہی آ گئے ہو، 100 ہو 200 ہو، ہن میں سارے دے وچ ہی ہاتھ لاواں۔ ایک ایک بچہ آتا، حضور اس کے پیالے میں بھی ہاتھ لگاتے، اس کے پیالے میں بھی ہاتھ لگاتے، اس کے پیالے میں بھی ہاتھ لگاتے۔ آہا، مل کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بچے نالے جان دیتے نالے کہندے جان دے، لجپال نبی میرا نبی برکتاں والا، او آپ مہربانی ہوئے گی سارے آخر تک، حافظ چاند صاحب تک جنہیں بیٹھے ہو سارے مل کے با آوازیں بلند رکھو، او آپ وی آلہ او دا گھر۔ کہہ لو حضور دی ناتے خوش بخت ہونا، حضور دا نام لے لو، جو میں بابا جی ہاتھ ہلانے میں ذرا گواہ ہو جان گے ہاتھ، او آپ وی آلہ او دا گھر، او